لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين، والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الإمام المنتظر والحجة الثانية شرع عجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. 1439 ہجری کے ایام اعضاء کے اس تیسرے عشرے میں، جو عشرہ سجادیہ کہلاتا ہے، سورہ نحل کی آیت اگرچہ مسلسل تلاوت کی جا رہی تھی، مگر آج کی مجلس سے صحیح معنوں میں اس آیت پر گفتگو کا آغاز ہوگا، اور آج کی یہ مجلس اس عشرے کی اہم ترین مجلس ہے، بلکہ اسی تاریخ کی مناسبت سے عشرے کا پورا عنوان ذہن میں تیار کیا گیا تھا، لیکن تھوڑا سا ربط ملانا پڑے گا کل رات کے بیان سے۔ سورہ نساء کی پہلی آیت کل بھی تلاوت ہوئی اور آج بھی، اور جو اس کے حوالے سے بات کرنا ہے وہ آج ختم ہو جائے گی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اس اللہ سے جس کے بارے میں سوال ہوگا، وَالْأَرْحَامَ، اور رشتہ دار، رحم۔ سورہ نحل: اللہ تمہیں امر کرتا ہے عدل کا، احسان کا، ذی القربہ کے حق کا، اور اللہ تمہیں روکتا ہے بے حیائی سے، گناہ سے، بغاوت کے کاموں سے۔ نصیحت کر رہا ہے، شاید تذکر ہو جائے تم اس نصیحت کو قبول کر۔ یہ تو دو آیتیں تھیں جن کا ترجمہ کیا گیا۔ آج کی مجلس میں کیونکہ وقت کم ہے اور باتیں آج بہت زیادہ ہیں، شب شہادت ہونے کی بنا پر مصائب بھی تھوڑے سے زیادہ پڑھے جائیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ دوران مجلس چوتھے امام کے حوالے سے کچھ ایک آدھ جملہ ایسا آ جائے کہ بہت جلدی میں پڑھا جائے گا تو کسی کو اس میں توہین امام کا شائبہ محسوس ہو۔ تو ابتدا میں ایک بات جو بہت واضح تو ہے لیکن احتیاطاً یاد دلا دی جائے، بہت سارے احکامات دین ایسے جو ہم تک پہنچانے کے لیے بعض اوقات اللہ کی معصوم حجت ایسا طریقہ کار اختیار کرتی کہ ہمیں سرسری واقعے سے یہ لگتا کہ یا تو ہم اس امام معصوم کو نعوذ باللہ کم علم، دین سے ناواقف، بعض مسائل سے جاہل و بے خبر ثابت کر رہے ہیں، اور یا بعض اوقات یہ لگتا ہے کہ توہین امام کر رہے ہیں۔ سب سے واضح اس کی مثال جس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، معراج کی رات کے واقعے میں اللہ کے رسول مناظر دیکھتے جا رہے ہیں اور جبرائیل سے پوچھتے جا رہے ہیں کہ اے جبرائیل یہ کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مقصد ہے، اس کا کیا پیغام۔ یہ اللہ کا رسول جو تمام
معصومین کا بھی سردار ہے، اور تمام معصومین کے علم کا ماخذ، سورس، منبع وہ پیغمبر کا علم ہے۔ خود مولا کا فرمان ہے کہ رسول نے مجھے 1000 باب علم کے تعلیم کیے۔ خود مولا کی اہم ترین فضیلتوں میں سے جو ایک فضیلت ہے وہ پیغمبر کے حوالے سے ہے کہ انا مدینۃ العلم والی بابھا، مگر یہ تمام تر علم رسالت ہونے کے باوجود جبرائیل سے سوال کیا جاتا، جبرائیل سے پوچھا جاتا، ایک نہیں بے شمار روایتیں ہمارے پاس ہیں، مگر چونکہ یہ بہت مشہور ہے اور پورے عالم اسلام کا اتفاق اس روایت پر متفق ہے کہ روایت معتبر بھی ہے، مستند بھی ہے، اور پیغمبر نے اس طرح سے سوال کیے۔ یہ ایک مثال۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس رسول کے سامنے یہ کائنات بنی ہے اس کو نہیں پتا چل رہا ہو کہ یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے۔ اسی طرح سے ایک آخری مجالس کا، کسی ایک مجلس کا ایک موضوع فی الحال تو ذہن میں ہے، بات کبھی ہمارے قابو سے باہر نکل گئی تو الگ چیز ہے، شادی کے حوالے سے۔ شادی کے حوالے سے ہمارے یہاں جو ایک بہت اہم حدیث ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا رسول مولا کو بٹھا کے شادی شدہ زندگی کے حوالے سے کچھ ایسی نصیحتیں کر رہا جو شاید ایک عام آدمی کے لیے بھی آپ کو پسند نہ آئے۔ میں کیا لفظ استعمال کروں کہ کم وقت میں یہ تمہید میں پوری مجلس نہ گزر جائے۔ عموماً ایک رواج تھا یہ کراچی میں کہ شادی کے موقع پہ بہت سی باتیں باپ بیٹے کو نہیں بتا سکتا، اور دوست تو آج کل ایسے ہوتے کہاں ہیں، وہ تو مستی مذاق میں ہی ٹائم گزار دیتے ہیں، تو یہ والی حدیث پڑھنے کو کہہ دیتے تھے کہ جاؤ تہذیب الاسلام کے آخر میں یہ حدیث موجود ہے، پڑھ لو۔ اب وہ حدیث پڑھنے سے پہلے تو چکرا جاتا کہ کیا کوئی خسر اپنے داماد سے اس حوالے سے بات کر سکتا، اور پھر اور چکرا جاتا کہ بعض چیزیں بہت ہی واضح اللہ نے فطرت میں رکھی ہیں، وہ پیغمبر مولا کو بتا رہے کہ مولا نہیں جانتے۔ اب ایسی یہ میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، یہ عرض کر رہا ہوں کہ کبھی ایک انداز اختیار کیا جاتا۔ چلیں آمدم برسر مطلب جو رات جس امام کی آج ہے مثلا، بہت ہی چھوٹے ان کے 2 واقعات جو بہت مشہور تو ہیں، واقعات نہیں غلط کہہ گیا میں، امام کی 2 عادتیں، امام کے 2 طریقے، امام کی 2 سنتیں، امام کے 2 انداز۔ اب بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے امام کا رتبہ کم ہو رہا۔ پہلی چیز، جب بھی کوئی دین کا طالب علم امام کے پاس آتا، مرجع نہیں، مجتہد نہیں، بہت بڑے عالم نہیں، ایک عام دینی طالب علم، ہمیشہ یہ امام کا طریقہ کار رہا کہ بڑے احترام سے کھڑے ہو کر اس انداز سے اس سے ملتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ اس کا رتبہ امام سے بلند۔ ایک تو ویسے ہی عرب دنیا کے بعض علاقوں کے کلچر میں یہ تھا کہ جب کوئی مہمان آئے تو کھڑے ہو کے اس کا استقبال کرو، لیکن نہیں، یہ انداز ایسا تھا کہ لگتا تھا کہ امام اس عام سے طالب علم کا، بھئی مرجع اگر آئے تو ہم یہ مان سکتے ہیں کہ 70 سال کا ہوگا، چلو بڑھاپے کا احترام ہوگا، یہ بھی اسلام میں ایک بہت اہم چیز، بزرگ کا احترام۔ لیکن اب میں ہٹ رہا ہوں موضوع سے۔ ابھی میں چوتھے امام پہ رہتے ہوئے پہلے یہ 2 باتیں تمہید میں عرض کر دوں۔ اتنا احترام، لوگوں نے پوچھا مولا، ایک تو عمر کے اعتبار سے دینی طالب علم کی عمر کیا ہوگی؟ 15 سال، 16 سال، 18 سال، 20 سال ابھی طالب علم ہے، اور اتنی عزت آپ دے رہے، کہا اس لیے کہ رسول کا نائب ہے، نائب رسول جب آ رہا تو اس انداز سے اس کی عزت کرو کہ وہ عزت رسول کی جو عزت ہوتی ہے، کیونکہ یہ نسبت رسول سے رکھتا۔ بات کو میں اور پھیلا سکتا ہوں لیکن نہیں پھیلا رہا ہوں، کہ نائب رسول ہونے کی وجہ سے ایک طالب علم، اور کون یہ عزت دے رہا؟ چوتھا امام، سردار کائنات ہے اپنے زمانے کا، پیغمبر ہی کا ایک جز ہے، وہ ساری کائنات جس کی عظمت کے آگے
سجدہ کرتی ہے وہ امام معصوم ایک دینی طالب علم کو۔ اچھا اب آپ ذرا سے اپنے اسمارٹ فون نکال کے آج یہ دیکھیں کہ واٹس ایپ میں کتنے ایسے کلپ آپ کو ملے ہوں گے جس میں کسی نہ کسی عالم کی توہین کی جا رہی ہوگی۔ ایک ہمارا طریقہ کار، یہ موضوع بہت تفصیلی بھی ہو سکتا ہے لیکن آج کی رات نہیں۔ چوتھے مثلا اب یہاں پہ امام نے اس طرح سے عزت دی کہ امام کا رتبہ بظاہر کم نظر آیا، مگر یہ طریقہ امام کا۔ چلیں آپ نے بھی مان لیا کہ علم کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں اور دینی طالب علم۔ جب کبھی کوئی فقیر امام کے پاس آتا اور امام اسے کچھ دیتے، واقعات بھرے پڑے ہیں امام کے، غلاموں کو آزاد کرنا، یتیموں اور بیواؤں کا خیال کرنا۔ دیکھیں یہ واقعہ کئی بار پیش آیا لیکن پہلی مرتبہ تاریخ میں چوتھے امام کے حوالے سے ہے کہ رات کے اندھیرے میں بوری کندھے پہ رکھ کے ہر ایک محتاج کے سرہانے، میں بات بہت مختصر کر رہا ہوں کیونکہ مشہور واقعات، کئی معصومین کا واقعہ لیکن پہلی بار تاریخ میں یہ چوتھے کے حوالے سے آیا۔ آقا حسین کے حوالے سے جو جملہ آیا وہ بھی چوتھے کی وجہ سے آیا۔ یعنی مشہور روایتیں میں اشارہ کرتا ہوں تو بعض اوقات لوگ اس طرح مجھے دیکھتے ہیں جیسے پتہ نہیں میں کون سی زبان میں بات کر رہا ہوں، اور تفصیل میں جاتا ہوں تو فوراً انٹرنیٹ پہ آ جاتا ہے بس سنی ہوئی بات۔ پوچھا گیا نا کہ مولا آپ کے بابا کا لاشا جو میدان کربلا میں تھا کرتا اتار لیا گیا لیکن کندھوں پہ کچھ عجیب قسم کے نشانات تھے، تو یہ بھی چوتھے امام نے ہی بتایا کہ ہر رات کو میرا بابا اپنے کندھے پہ وہ بوری رکھ کے نکلتا تھا کہ غربائے مدینہ کے ان کے سرہانے ان کی ضرورت کی چیز اس طرح سے دی جائے کہ جس کو دی جا رہی ہے اسے پتہ بھی نہ چلے کہ کس نے آ کے دیا ہے۔ تو یہ واقعہ بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی صحابی نے آقا حسین کو دیکھا ہو، یہ بھی چوتھے امام نے بتایا، اور خود جب یہ جملہ آیا کہ فلاں صحابی نے رات کے اندھیرے میں دیکھا امام معصوم کو تو وہ پہلی بار چوتھے کا۔ اب یہ تو طریقہ ہے ساری زندگی اس چوتھے امام کا، جس کے ماننے والوں کا آج کل جو مزاج بن گیا ہے، سب کا نہیں لیکن کچھ کا۔ اب چوتھے امام کے بعد جب کوئی فقیر آتا، ایک تو رات کو جا کے دیتے ہیں وہ الگ ہے، لیکن کوئی آ گیا مانگنے والا، امام خالی، اسے رقم نہیں دیتے۔ اب یہاں تفصیلات ہیں، اس کو چھوڑ دیجئے۔ بعض اوقات کچھ لوگ پروفیشنل ہوتے ہیں، بعض اوقات کچھ کے انداز سے لگتا ہے کہ صریحاً جھوٹ بول کے غلط بیانی کر کے فراڈ کر کے چیٹنگ کر کے آ رہے ہیں، وہ ساری بحثیں چھوڑ دیجئے۔ آیا فقیر، امام نے خالی اس کی مدد نہیں کی بلکہ امام جھکے اور اس کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ کائنات امام کے ہاتھ کو بوسہ دیتی ہے، بلکہ ہمارے لیے سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ہمیں یہ شرف مل جائے کہ ہم امام کے ہاتھ کو بوسہ دیں، اور امام جھک کر اس سوال کرنے والے فقیر کے ہاتھ کو بوسہ دے رہے ہیں۔ اور جب کسی نے پوچھا مولا وہ ٹھیک ہے کہ آپ نے مدد کی اور فقیر کے ساتھ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، وہ سارے احکامات ٹھیک ہیں، مگر یہ ہاتھ کو بوسہ دینا، اب یہ لفظ آپ کو بھی اچھا نہیں لگے، مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا، لیکن امام کا لفظ ہے، اس کے لیے میں نے شروع میں تمہید باندھی کہ ہر واقعے میں رک کر تو میں نہیں سمجھا پاؤں گا۔ امام نے کہا کہ میں بھلا اس کے ہاتھ کو بوسہ کیوں نہ دوں، یہ میرے اوپر ایک احسان کر کے جا رہا، لیکن ہمیں اچھا لگے گا یہ لفظ نہ آپ کو۔ عربی کا لفظ احسان پھر بھی سمجھ میں آ جاتا، لیکن اردو کا احسان۔ راوی نے پوچھا مولا کیا احسان کر رہا؟ تو اب یہ امام کے الفاظ کا مفہوم میں سنا رہا ہوں آپ کو۔ امام فرما رہے ہیں کہ میرے پاس، اب میں ذرا سا اس کو اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں، میرے پاس ایک رقم ہے اور مجھے یہ کسی اور جگہ منتقل کرنا، اب جہاں پہ اسے ٹرانسفر کرنا، اول تو اور کوئی تیار بھی نہیں کہ اس کو وہاں پہنچایا جائے۔ آپ دنیاوی مثالیں ذہن میں لائیں، وہ میں بیان کر کے اصل موضوع سے آج نہیں ہٹنا چاہتا ہوں۔ اور پھر ایک آدمی آ جائے تمہارے پاس، کہے کہ بتاؤ کتنی رقم تمہاری ہے، میں وہاں تک پہنچا دوں گا۔ آپ نے کہا بھئی تمہارے چارجز کیا ہیں، تمہارا کمیشن کیا ہے؟
اب یہ امام کے الفاظ نہیں، یہ امام کے جواب کا خلاصہ میرے الفاظ میں. اس نے کہا کچھ نہیں، میں بغیر کوئی چارج کے، میں بغیر کوئی کمیشن کے تمہاری رقم وہاں پہنچا دوں گا. اب آپ حیران ہو گئے کہ آج کے زمانے میں ایسا کون آدمی جو اتنا بڑا رسک لے رہا. امام کا جواب سنی، کہا کہ میری یہ دنیا کی دولت تو بیکار ہے دنیا میں، یہ مجھے آخرت میں منتقل کرنا. یہ فقیر وہ ذریعہ بن رہا ہے، وہ کوریئر بن رہا ہے، وہ بیچ کا ایکسچینج کمپنی بن رہا ہے جو میری دنیا کی دولت کو آخرت میں بغیر کوئی کمیشن لیے پہنچا رہا ہے. میں اس کے ہاتھ کو بوسہ کیوں نہ دوں؟ کسی بھی نیکی کا ثواب بتانا وہ بھی ایک مرحلہ ہے. جیسے کل روایت گزری کہ 1 درہم کے 10 اور 100 اور 70 اور 7,000. لیکن پھر یہ تصور واضح کرنا کہ خالی ثواب نہیں ملے گا، یہ تمہاری رقم یہاں سے وہاں منتقل ہوئی، یہ تمہاری کوٹھی یہاں سے وہاں منتقل ہوئی، یہ تمہاری گاڑی یہاں سے وہاں منتقل ہوئی. بات کو پھیلاؤں تو 1 گھنٹہ بھی گزار سکتا ہوں، لیکن نہیں. خلاصہ یہ واقعہ میں نے اصل میں اس وقت اس عنوان پہ نہیں پڑھا کہ دولت تو آپ کی وہی ہے کہ جو آپ نے آخرت میں بھجوائی، پیغام یہی ہے، لیکن میں نے اس لیے نہیں پڑھا. میں نے یہ بتانے کے لیے پڑھا کہ امام معصوم فرزند زہرا وارث علی پیغمبر کا جانشین ایک فقیر کے ہاتھ کو نہ صرف یہ کہ بوسہ دے رہا بلکہ اس کے اسٹیٹس کو اتنا عظیم بتا کے بوسہ دے رہا. نعوذ باللہ بظاہر سرسری نگاہ میں اس میں امام کی توہین نظر آ رہی ہے، لیکن یہ توہین نہیں ہے. اس کے بغیر صاحب ایمان کو یہ پیغام ملتا ہی نہیں ہے. اگرچہ بات اتنی کافی، لیکن تردن للباب. اس کی بہت چھوٹی سی 2 مثالیں. جب یہ مثالیں میرا یہ والا تمہید والے موضوع سے متعلق ہے کہ معصومین کبھی جان بوجھ کر ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ یہ لگتا ہے کہ شاید ان کا رتبہ بہت کم. اور چونکہ آج کے مجلس میں فی الحال تو میرے ذہن میں ہے کہ یہ بات بیان کرنا کہ ہمارے یہاں دین کو سمجھنے کا طریقہ ہی غلط بنا لیا گیا. ہم تو مولانا روم کی مثنوی کی طرح پھنس گئے. دین سمجھنا ہم کو آتا ہی نہیں. مثنوی مولانا روم میں ہے نا ہندوستان کے کسی علاقے کا واقعہ. ہندوستان میں ہاتھی ہوتے ہیں یا افریقہ میں یا انڈیا میں، اس علاقے میں نہیں تھے، ہاتھی آ گئے اور 4-5 اندھے. بہت مشہور واقعہ. شور ہوا گاؤں میں کہ ایک بہت بڑا ہاتھی، ایک بہت بڑا جانور آ گیا. اب یہ اندھے بھی پہنچے، اس کو چھونے لگے. ایک نے کہا ہاتھی تو دیوار ہوتا ہے کیونکہ پیٹ پہ ہاتھ تھا، اور ایک نے کہا نہیں ہاتھی تو ستون ہوتا ہے کیونکہ ٹانگوں پہ ہاتھ تھا، اور ایک نے کہا نہیں ہاتھی تو کپڑے کی طرح ہوتا ہے کیونکہ کان پہ ہاتھ تھا. ہر آدمی کے ہاتھ میں جتنا ہاتھی لگا اتنا اس نے ہاتھی کو سمجھ لیا. اندھے تھے نا. ہمارے یہاں بھی یہی آج کل دین کو اسی طرح سمجھا جا رہا ہے. ایک حدیث ایک آیت آدھا مسئلہ، بس ہم سمجھے ہم نے پورا دین سمجھ لیا ہے. اسی آیت کے اوپر نتیجہ نکالا، اسی ایک حدیث پہ نتیجہ نکالا. ہم وہ اندھے ہیں جن کے درمیان اسلام آ کے بیچارہ پھنس گیا. خیر، تو یہ دیکھیے یہ جملہ پورا اشرا بن سکتا ہے، لیکن فی الحال جو بات میں کہہ رہا تھا کہ بعض روایتوں سے ایسا لگتا کہ نعوذ باللہ امام اپنے رتبے کو کم کر رہے ہیں. میں نے تو بتایا کہ اس کے بغیر بات سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن ایسے نادان بھی ہیں جنہوں نے کہا کہ نہیں، یہ روایتیں دلیل اس بات کی ہے کہ جتنا آپ لوگ نعوذ باللہ امام کو بلند بتاتے ہیں وہ اتنا ہے نہیں، وہ تو ہمارے جیسے ہیں، بعض چیزوں میں ہم سے بھی گئے گزرے ہیں. اب یہ جملہ بہت جلدی میں کہہ گیا، تو آپ 2 اس کی اور مثالیں سن لیں کیونکہ ان مثالوں کا وقت بہت قریب ہے. راوی نے کہا مولا یہ کیسے ہو سکتا؟ امام نے ایک آدمی سے درخواست کی، لفظ درخواست، کہ بھائی میں تم سے ایک درخواست کرتا ہوں. راوی نے کہا نہیں مولا یہ ہو ہی نہیں سکتا، میں آپ کی اس درخواست پہ عمل کروں گا ہی نہیں. یہ روایت آپ نے کتنی مرتبہ سنی ہے؟ حال ہی میں ہوا کیا کہ یہ راوی جا رہا ہے کربلا کی زیارت کو، اور 10ویں امام کہہ رہے ہیں تم میرے دادا کے روضے کی زیارت کو جا رہے ہو تو قبے کے نیچے میرے لیے بھی دعا کرنا. مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ میں اور حسین میں فرق کیا ہے؟ وہی خون یہاں بھی، وہی خون وہاں بھی، وہی گوشت یہاں بھی، وہی گوشت وہاں بھی. وہ بھی اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد. یہ بھی اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد. یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ آپ میں اور ان میں کوئی فرق تو ہے نہیں کہ میں آپ کے لیے وہاں دعا کروں، کیونکہ دعا کا مفہوم یہ ہوتا ہے نا جس کے پاس دعا کی جا رہی ہے وہ بڑا ہے، جو دعا کر رہا ہے وہ چھوٹا.
اب یہاں پہ اگر عربی گرامر کے کچھ طالب علم بیٹھے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ دعا کہتے ہی سے 3 چیزیں ہیں، لفظ ایک ہوگا، کرو. اگر بڑا چھوٹے سے کہے تو اس کو آرڈر یا امر کہیں گے، برابر والا برابر والے سے کہے کرو درخواست کہیں گے، چھوٹا بڑے سے کہے تو دعا کہیں گے. دعا کی تعریف ہی یہی ہے، لفظ تینوں میں ایک ہوگا. لیکن یہ میں کہاں ذرا بھٹک رہا ہوں، ذرا بہک رہا ہوں. بہک تو نہیں رہا ہوں، لیکن آج کی رات کا حق صحیح معنوں میں ادا نہیں ہو پا رہا. تو راوی نے کہا مولا دعا آپ نے کہا تھا، دعا تو کہتے ہی ہے کہ چھوٹا بڑے کے پاس جائے. امام نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ میرے جد کا رتبہ بلند ہے کہ خانہ کعبہ کا. کہا کہ اللہ کا رسول خانہ کعبہ سے تو اتنا عظیم ہے کہ بات کرنا ہی غلط ہے، مقابلہ کرنا ہی غلط ہے. جب پیغمبر نے کہہ دیا ایک مومن کا رتبہ کعبے سے بلند. میں حدیث پوری نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ بہت مشہور. کہا پھر جب میرا جد خانہ کعبہ کی زیارت کو جاتا، وہ دیوار کعبہ سے لپٹ کے دعائیں کیوں مانگتا ہے کعبے کے وسیلے سے؟ وسیلہ ہمیشہ بڑا ہوتا، دعا مانگنے والا چھوٹا ہوتا ہے. وہ عظمت کعبہ بتانا تھی، یہ عظمت کربلا بتانا تھی، یہ عظمت طالب علم بتانا تھی، یہ عظمت فقیر بتانا تھی. تو مختلف پیغام سب کا ایک ہے تاکہ لوگوں کی سمجھ میں اصل درود بھیج دے محمد والا. اس درود کے ذریعے میں نے ایک لائن ڈرا کی کہ اب تمہید ہوئی، اب اصل مسئلے پہ آئیے. اور اصل مسئلہ یہ کہ جس کے لیے تمہید باندھی گئی، امام کے بدن پہ کوڑے مارو، نعوذ باللہ. ہر جگہ تو میں نعوذ باللہ کہہ کے نہیں روک پاؤں گا. امام کو تلواروں سے زخمی کرو، امام کے سینے میں برچھی مارو، امام کے بدن پہ نیزے کا وار کرو. اور اسے جو چھوٹے درجے کے زد و کوب کے طریقے ہوتے ہیں جو میں بطور مثال بھی نہیں کہنا چاہتا. کسی کے چہرے پہ تھوک دینا، کسی کو مکہ مار دینا، کسی کو تماچا لگا دینا، بطور مثال بھی نہیں کہنا چاہتا. یہ سب کرو. یہ امام کو نعوذ باللہ کم تکلیف پہنچائے گا. لیکن امام کے سامنے گانا بجا دو، امام کے سامنے داڑھی شیو کر دو، امام کے سامنے بے حجاب کے لیے آؤ، امام کے سامنے نماز قضا کر دو، امام کے سامنے مال حرام لا کے رکھ دو کہ مولا بسم اللہ تناول فرمائیے. وہ امام کو زیادہ تکلیف پہنچائے گا. تاریخوں میں واقعات بھی ہیں، جو کل بھی ایک واقعہ بطور نمونہ آیا، لیکن اس کے علاوہ بھی ہے. اور ذرا کامن سینس کی بات بھی، کیونکہ امام کائنات کی تاریخ میں سب سے زیادہ زخم جس نے جسم پہ کھا ہے اس کا نام ہے حسین. کائنات کی تاریخ میں کبھی 7ویں امام کی روایت آ گئی کہ جتنے قرآن میں حرف ہیں، لفظ نہیں حرف ہیں، اس سے زیادہ میرے جد کے بدن پہ زخم تھے. کبھی 4تھے امام کی روایت آ گئی کہ انگوٹھی دکھا کے کہا کہ اس نگینے کے برابر بھی جگہ میرے بابا کے بدن پہ بغیر زخموں کے نہیں. وہ سارے زخم آقا حسین نے کس لیے کھا؟ انہی واجبات و حرام کے نظام کو بچانے کے لیے. یعنی تلوار امام کو قبول ہے، یہ نظام شریعت خطرے میں پڑے یہ قبول نہیں. اسی جملے کو میں نے کھول کے بتا دیا کہ بے پردہ عورت چلی جائے، کوئی گناہگار چلا جائے، زیادہ تکلیف ہوتی. اور اپنے اس جملے کو مزید واضح کرنے کے لیے ایک ایسی روایت پڑھ دوں جو مومنین کو یاد ہے لیکن اس موقع پہ بطور یاد دہانی. معصوم امام. کون معصوم امام؟ جن کی آج شہادت ہے. اب یہ سارے واقعات انہی امام معصوم کے میں پڑھ رہا ہوں. کہا کہ دیکھو ہمارے شیعوں، یہ وہی روحانی تکلیف کی بات ہو رہی ہے. تیر و تلوار سے زیادہ بڑا زخم جو مومن پہنچا سکتا، جان بوجھ کے تو نہیں پہنچائے گا نا، بیچارے کو پتہ ہی نہیں. جیسے اخبارات میں کبھی خبر آتی ہے پاکستان میں اتفاقیہ پستول چلنے سے بیٹے کے ہاتھ سے باپ مر گیا، مثلا اتفاقیہ، اس کو خبر بھی نہیں تھی، نہ اس کا یہ ارادہ تھا. مومن بھی یہی ہے، لیکن بہرحال امام کو تکلیف تو پہنچ گئی نا. اب یہ روایت، بعض علماء نے اس روایت میں 3 باتیں لکھی، لیکن بہرحال میری تحقیق کے مطابق 2 باتیں تو ثابت ہیں، تیسری شاید اتنی معتبر نہیں. پڑھ دیتا ہوں. دیکھو ہمارے شیعوں، باقی جو گناہ دل چاہے کرو، یہ انداز یاد رکھیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ کر لو،
یہ بھی ایک انداز ہوتا ہے عربی زبان کے اندر کسی بڑے گناہ کو سمجھانے کا، مگر یہ دو گناہ کبھی نہ کرنا، ایک کبھی شراب نہ پینا اور ایک کبھی جوا نہ کھیلنا۔ اور بعض علماء نے کہا ہے تو میں نے اپنی تحقیق بتا دی، اور کبھی داڑھی شیو نہ کرنا۔ بہرحال میں پہلے دو پر ہی رہتا ہوں جو زیادہ معتبر ہے۔ مولا یہ خاص ان دو کے بارے میں آپ نے کیوں کہا اس لیے کہ جب کوئی یہ دو گناہ کرتا، کوئی بھی، ہمیں دربار یزید اور اپنے خاندان کی وہ محترم خواتین یاد آ جاتی ہیں جو قیدی بنا کے وہاں کھڑی کی گئی۔ اب دیکھیے اگر بہت منطقی آدمی ہے تو آج میرے مجلس کے ایک ایک جملے پہ اس کو اعتراض ہوگا کہ بھئی امام یہ منظر کبھی بھولتے ہی نہیں ہیں، لیکن کہتے کہ اور زیادہ یاد آتا ہے جب کسی کے ہاتھ میں شراب دیکھتا ہوں، کیونکہ جب میری بہنیں اور پھوپھیاں یزید کے سامنے گئی تو وہ ملعون شراب کا جام ہاتھ میں لے کے بیٹھا تھا۔ بھول سکتا ہے امام یہ منظر؟ اور خالی شراب نہیں، شراب میں اتنا مشغول تھا کہ اس کے پاس وقت نہ تھا ان سیدانیوں پہ توجہ دینے کا، اتنی دیر کھڑی رہیں کہ گھٹنے دکھنے لگے، اور جوا کھیل رہا تھا۔ جب بھی یہ منظر آتا ہے کسی کے گھر میں بھی، اگر ایک مومن کے گھر میں یہ منظر امام دیکھ لے، اگر کسی عزادار کے گھر میں یہ منظر امام دیکھ لے، تب بھی بات تو وہ دربار تو وہ یاد آ جاتا ہے نا کہ ہاں یہی تو جام شراب ہم نے یزید کے ہاتھ میں دیکھا اور ایسے وقت پہ دیکھا، یہی تو جوے میں مشغولیت دیکھی۔ اب امام یہاں پہ جو جملہ کہہ رہے ہیں وہ یہی تو بتا رہا ہے کہ جو تکلیف اس منظر سے ہوتی ہے وہ تیر و تلوار کی تکلیف کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ اور اب بظاہر اس سمجھدار مجمع کے سامنے بار بار دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی مثلا بطور دلیل ایک جملہ کہہ دوں، یہ بھی مصائب کا جملہ، اور وہ یہ کہ یہی آقا سجاد سے جب پوچھا گیا آپ کو پورے کربلا اور شام اور کوفہ کے اس پورے سفر میں اور پورے واقعے سب اس سے زیادہ تکلیف کب ہوئی، تو نہ اکبر، نہ اصغر، نہ عباس، نہ قاسم، نہ کوڑے، نہ توق، نہ سلاسل، نہ ہتھ کڑی، نہ بیڑی، دربار یزید، الشام الشام الشام، یہی جملہ تھا نا۔ تو اب وہ بات میری جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے، اور آج میں نے وہ روایتیں پڑھی جو زیادہ مشہور ہے، چاہے مصائب کی ہوں، غور تو کرے مصائب۔ تو اب امام اس گناہوں کے ماحول کو تیر و تلوار سے زیادہ تکلیف محسوس کر رہے ہیں، اور یہی چوتھے امام کا کربلا سے واپس آنے کے بعد سب سے بڑا امتحان ہوا۔ کل کے جملے کو میں نے کہا نا، مجلس کے شروع میں میں نے کہا کہ ربط ملانا پڑے گا کل کے جملے سے، کہ بظاہر چوتھے امام کے 34 سال کربلا کے بعد والے، نہ کوئی حملہ ہوا، نہ کوئی فوج آئی، نہ کوئی لوٹ مار ہوئی، نہ کوئی اور وہ ظلم ہوا جو اہل بیت پہ ہوتا آیا، اور ایسا بھی نہیں کہ حکمران بڑے شریف تھے، مدینے پہ حملے ہوئے، عام لوگوں پہ ظلم ہوا، چوتھے امام کے اطراف میں برابر کے گھروں میں فوج گھس رہی ہے، لیکن چوتھا امام بالکل آرام سے۔ کل والی بات پوری دہرانے کا وقت نہیں ہے، تو جملے اگر کچھ نامکمل رہ جائیں تو میری نیت پہ شک نہ کیجیے گا۔ خلاصہ ہی کہ پھر تو یہ تاریخ میں آنا چاہیے کہ پانچویں اور چھٹے امام کا نہیں، چوتھے امام ہی سے اہل بیت کے لیے بڑا راحت و آرام کا زمانہ شروع ہوا۔ نہیں آیا جملہ، پانچویں کے بارے میں آیا، چھٹے کے بارے میں آیا، کیونکہ چوتھے امام کے زمانے میں تیر و تلوار کچھ دیر کے لیے چھپا لیے گئے اہل بیت کے لیے، ماحول ایسا بنا دیا گیا، ماحول باقاعدہ پروموٹ کیا گیا۔ ایک جملہ یہاں ضمناً کہہ دوں، جو آج میڈیا کام کر رہا، یہ چوتھے امام کے زمانے میں بے پردگی کو باقاعدہ فروغ دیا گیا۔ ایک تو ہوتا ہے کہ ایک عورت گھر سے بے پردہ نکلے، ایک نہیں، پروموشن۔ گانے بجانے کو باقاعدہ فروغ دیا گیا، نماز کا مذاق اور نماز میں کمزوری، لوگوں کو حرام کے مزے سے آشنا کیا گیا۔ آج بھی کھانے پینے کی کتنی چیزیں ایسی ہیں جو حرام ہے، لیکن ایک مزہ آتا ہے اس کے اندر، تو ایک ایک گناہ کا نام لوں گا تو مجلس اسی میں ختم ہوگی۔ یہ ماحول جو چوتھے امام اپنے چاروں طرف دیکھ رہے ہیں، یہ جو اذیت چوتھے امام کو پہنچ رہا ہے، اب کیا ہوا؟ اب یہ ہے کہ اس کو روکنا،
امامت کا کام یہی ہے کہ جو معاشرے کے اندر ظالم ظلم کر رہا ہے اس کا مقابلہ کرنا. جو حسین نے جہاد کربلا میں تیر و تلوار کے سامنے اپنے اکبر کو، اپنے اصغر کو، اپنے عباس کو پیش کر کے کیا، اب وہی جہاد چوتھے امام کو کرنا. لیکن چونکہ یا تیر نہیں ہے، یا تلوار نہیں ہے، یا نیزے نہیں ہے، طریقہ اور ہے، تو امام کا طریقہ بھی بدلا. اور وہ کیا بدلا؟ وہ اس طرح بدلا کہ پہلی بات امام نے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء، اللہ تمہیں بے حیائی سے روکتا. چوتھے امام کے زمانے میں بے حیائی پھیلائی ہے. دیکھیے یہی نماز آپ گھر میں چھپ کے قضا کریں تو یہ گناہ کہلائی، اور اگر علی الاعلان پبلک کے سامنے قضا کرے تو یہ بے حیائی کہلائی. بے حیائی خالی وہ 4-5 گناہوں کا نام نہیں. یہی شراب گھر میں چھپ کے پی جائے تو ایک گناہ، لوگوں کے سامنے پی جائے تو یہی بے حیائی کا کام ہے. عن الفحشاء، یہ ذہن میں واضح رہے کہ بے حیائی خالی وہ والے گناہ کا نام نہیں، جس کا نام بھی اس لیے اس وقت زبان پہ نہیں لانا چاہتا کہ وقت پتہ نہیں میرے ہاتھ سے پھسل کے کہاں جا رہا. تو بے حیائی یا عام گناہوں کا نام بھی بے حیائی اگر یہ لوگوں کے سامنے کیے جائے. اور یہ کیے جا رہے تھے، یہ امام کے لیے اذیت بن رہے تھے. بھئی کوئی گھر میں بیٹھ کے شراب پی رہا، امام کو وہ اذیت نہیں ہوگی؟ کیا رسول اللہ کے زمانے میں گھروں میں شراب نہیں پی گئی؟ کیا مولا کے زمانے میں گھروں میں گناہ نہیں ہوئے؟ چوتھے امام کا امتحان یہ کہ علی الاعلان لوگوں کے نگاہوں کے سامنے میڈیا کی سرپرستی میں اب امام اذیت محسوس کر رہے ہیں، لیکن اس کو روکنا، اس کے روکنے کے لیے پہلے تو امام نے جہنم کا خوف دلوں میں پیدا کیا. یہ امام نے کیا. جیسے اب کوئی زیادہ میری تقریروں پہ اعتراض کرتا ہے، میں کہتا ہوں قرآن کا 30واں پارہ دیکھ لی. اور زیادہ اعتراض کرتا ہے، میں کہتا ہوں دعائے کمیل کا ترجمہ دیکھ لی، آقا حسین کی دعائے عرفات کا ترجمہ دیکھ لیجئے، صحیفہ کاملہ کی دعاؤں کا ترجمہ دیکھ لیجئے. اب میں 4 جملے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. دعائے ابو حمزہ الصومالی کی. ابو حمزہ الصومالی کا تعارف میں نے پہلی مجلس میں کرا دیا. وہ معمولی صحابی نہیں ہے، اور آپ تو یہاں گلف میں رہ کر دعائے ابو حمزہ الصومالی کی عظمت کو جانتے ہیں. لیکن آپ سوچیے کیا یہ جملے کسی عام آدمی کی زبان پہ بھی ٹھیک لگتے ہیں؟ کجا چوتھا امام اسی کی تمہید شروع میں باندھی. اب کی لخروج روح، اب کی لذیق لادی، اب کی لسوال منکر و نکیر فی قبری، اب کی لخروج من قبری حاملا ثقلی علی ظہری. دعائے ابو حمزہ الصومالی ہر گھر میں پڑھ لی. مولا آپ رو رہے ہیں، اور آپ کا یہ رونا ذرا اس رونے سے مختلف ہے. کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میں اس وقت کو یاد کر کے رو رہا ہوں جب ملک الموت میرے بدن سے میری روح کو نکالے گا. مجال ملک الموت کی. ائمہ اپنی موت کا انتخاب خود کرتے ہیں. اپنی موت تو اپنی موت، دوسروں کی موت کو ٹال دیتے ہیں. وہ خاتون جس کے شوہر ہر سال امام کی بارگاہ سے خالی ہاتھ واپس جاتے تھے، اور وہ شکایت کر رہی ہے تم کس کو امام مانتے ہو؟ آج تک اس نے کچھ نہیں دیا. کہا وہ امام ہے، دنیاوی دولت کے لیے ان کے پاس جاتا ہی نہیں. کہا لیکن پھر بھی کس بات کا امام ہے؟ بدتمیز قسم کی عورت تھی، لیکن بعد میں بہت قابل احترام. تو معلوم ہے نا آپ کو کہ جب وہ آئے اور اگلے سال آ کے یہ اپنی بیوی کی شکایت بتائی تو امام نے وہ پانی اسے یاقوت بھی بدلا، دوسری بار موتی میں بنایا، تیسری بار زمرد میں بنایا، یہ تھال بھر بھر کے دیے. اس نے کہا میں تو خود ان کی زیارت کروں گی. زیارت کو آئی، لیکن راوی نے مسافر خانے میں رکھا، پہلے امام سے اجازت. بہت مشہور واقعہ ہے، ہر ولادت و شہادت میں جو چوتھے امام کے حوالے سے وہ واقعہ پڑھا جاتا ہے. لیکن جملہ ایسا آ گیا ہے میری زبان پہ کہ یہ خلاصے سے بھی خلاصہ، یہ خلاصے کا بھی خلاصہ. ہوٹل میں روک دیا کہ پہلے امام سے پوچھ کے آؤں، اور جب گیا امام کے پاس امام نے کہا لے آؤ، اور مسافر خانے میں پہنچا تو مر چکی تھی. اور پھر وہی پورا واقعہ کہ بہرحال زندہ ہوئی اور امام کی خدمت میں گئی، چہرے پہ نگاہ ڈالی. پرانا زمانہ، نہ یوٹیوب ہے، نہ فوٹو ہے، نہ ویڈیو ہے، نہ کلپ ہے، نہ واٹس ایپ ہے. امام کو دیکھا ہی نہیں اس نے آج تک. اسی لیے میں نے کل عرض کیا تھا کہ جتنی تصویریں بھی امام معصوم کی بنائی جائیں، بلکہ آج کل تو انٹرنیٹ پہ
نعوذ باللہ رسول خدا کی ایک تصویر بہت ہی زیادہ سرکولیٹ ہو رہی، یہ سب غلط، حتیٰ وہ واقعہ بھی غلط ہے کہ جی آقا حسین کی یہ تصویر بہت اتھینٹک ہے، کیونکہ جب کٹا وسر بازار شام سے جا رہا تھا تو یورپ سے آنے والے ایک پینٹر نے اس کو دیکھ کے وہیں پہ پینٹ کیا، روم کے اندر محفوظ کیا اور اب وہاں سے نکل آیا، یہ بھی واقعہ غلط اور یہ تصویر غلط۔ لیکن یہ دہانی کے لیے ایک جملہ کہا جو آج کل پیغمبر کی ایک تصویر ہے، لیکن اصل بات پہلی بار دیکھا چیخ اٹھی، اچھا یہ ہے وہ امام جن کے پاس تم آتے تھے؟ کہا چیخنے کی کیا ضرورت؟ کہا میں مر گئی تھی، ملک الموت میری روح لے کے جا رہا تھا، یہ آئے روک دیا اس کو۔ کہا ملک الموت یہ روح واپس پلٹاؤ، یہ لے جانے کا تمہیں اختیار ہی نہیں۔ یعنی مرنے کے بعد، ایک تو ہے کہ آخری وقت ہے، مرنے کے قریب ہے، ملک الموت آیا، امام نے کہا چلے جاؤ۔ ایسے بھی واقعات ہیں، آقا عبد الکریم حائری کا واقعہ یہی ہے، لیکن وہ آقا حسین کا واقعہ ہے، موضوع کچھ اور۔ یہاں تو موت آ گئی، ملک الموت روح لے کے جا رہا ہے اور امام نے روک کے روح واپس پلٹائی، تو موت کوئی مسئلہ امام کے لیے نہیں ہے، چاہنے والوں کے لیے پھر بھی ہے۔ اسی لیے روتے روتے کہا میں اس وقت کو یاد کر کے رو رہا ہوں جب ملک الموت میری روح کو نکال رہا ہوگا۔ اس کے بعد کا جملہ اس سے بھی خطرناک، میں اس وقت کو یاد کر کے رو رہا ہوں جب قبر کی دیواریں اپنے درمیان لے کے بدن کو دبائیں گی، ذیق اللہ دی، جو میری قبر ذیق کی جائے گی اور تنگ کی جائے گی۔ یہاں تو ایک عام مومن بھی ماننے کو تیار نہیں، اور حوالہ اتنا معتبر۔ میں رو رہا ہوں اس وقت کو یاد کر کے جب منکر و نکیر آ کے سوال کرے گا، مجال ہے کسی فرشتے کی کہ امامت سے آ کے سوال کرے؟ بساط کیا ہے فرشتے کی کہ امامت کے سامنے آئے؟ یہ کس سے سوال کرے گا جس کو یاد کر کے امام رو رہے؟ اچھا اب یہ بھی یاد رکھیے گا کہ خاص منکر و نکیر کے لیے ایک روایت ہے، وہ چوتھے امام ہی سے مروی ہے۔ یہ تو دعائے ابو حمزہ سمالی پڑھ رہا ہوں، وہ الگ سے ایک روایت ہے، ورنہ عام طور پہ ملک الموت کی منکر و نکیر کی آدھی روایت پڑھی جاتی ہے۔ وہ آ کے پوچھے گا تیرا رب کون، تیرا نبی کون، تیرا امام کون، تیرا قبلہ کیا، تیرا دین کیا، تیری کتاب کیا۔ یہاں بات ختم کو تھوڑی ہوئی، البتہ روایت چوتھے امام کی ہے۔ اس کے بعد 3 سوال اور کرے گا، جوانی کیسے گزاری، مال کمایا کیسے، مال خرچ کیسے کیا، یہ بھی پوچھے گا ملک الموت۔ چوتھے امام ہی کی روایت اور وہی رو رہے ہیں۔ منکر و نکیر کے سوال، بھئی تیرا رب کون ہے، اس پہ ہم کو رونے کی ضرورت نہیں، ملک الموت منکر و نکیر سے پہلے ہی جواب دے دیں گے، رسول پہلے ہی جواب دے دیں گے، علی تو ساری زندگی یا علی کہتے ہوئے ہم نے گزاری ہے، فوراً جواب دے دیں گے۔ اسلام، قرآن، کعبہ، اٹکے کی زبان کہاں پہ، جوانی کیسے گزاری، مال کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا۔ امام کہہ رہے اب کی لسوال منکرین و نکیرین فی قبری، جو قبر میں سوال و جواب ہوگا، اب کی لخروج من روحی، قیامت کے دن کو یاد کر کے رو رہا ہوں جب اپنی قبر سے اس طرح نکلنا ہے کہ زندگی بھر کے اعمال کا بوجھ اپنے کندھے پہ لے کے آنا۔ اب جو گناہوں کا وہ ماحول بنایا گیا، جن میں سے ہر گناہ امام معصوم کے لیے کوڑے سے کم نہیں، جن میں سے ہر گناہ امام معصوم کے لیے ایک تلوار کے وار سے کم نہیں ہے۔ لیکن اگر یزیدیت کی تلواروں کا اس امام معصوم نے مقابلہ کیا تو مومن کے گناہوں کی تلوار کا بھی یہ امام مقابلہ کر رہا اور بتا رہا یاد کرو ایک دن کہاں تمہیں جانا۔ یہ تو پہلا مرحلہ تھا، اس کے بعد خوف خدا پیدا کرنا، اس کے بعد پھر امام نے ایک نسخہ ہم کو دیا۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، چیک اپ وغیرہ کیا، ٹیسٹ وغیرہ آپ کے کرائے، کہا یہ ہے پرسکرپشن، یہ دوائیں آپ کو استعمال کرنا۔ اور اس کے اندر خاص طور پر وہ 2 چیزیں امام نے بتائی ہیں بے حیائی کے گناہوں کو روکنے کی۔ بے حیائی کے گناہ 2 چیزیں بتائیں، دونوں کو ساتھ میں لا کے چلنا۔ جو 3 دن سے بات چل رہی تھی اور میں نے کہا اس کا پہلا حصہ آج مکمل ہوگا۔ وہ کیا 2 چیزیں بتائیں؟ ایک بار پھر امام معصوم کی ایک حدیث اور بیان کر کے قطع رحمی اور صلح رحمی کے موضوع کو فی الحال اس عشرے کے لیے آج مکمل کر کے اگلے مرحلے میں داخل ہوتا ہوں۔ ایک تو وہ حدیث، یا بنی
اے میرے بیٹے، پانچواں امام، خبردار 5 آدمیوں کے قریب بھی نہ جانا، نہ مشورہ لینا، نہ ان کے ساتھ کھانا، نہ ان کے پڑوس میں رہنا، نہ ان کے ساتھ سفر کرنا۔ بہت مشہور روایت، جھوٹے آدمی کے ساتھ کبھی نہ جانا، وہ قریب کو دور، دور کو قریب بنا کے تمہیں مصیبت میں مبتلا کر دے۔ فاسق، اس کے قریب بھی نہ جانا، سفر بھی نہ کرنا، وہ ایک لقمے کے بدلے میں تمہیں بیچ دے گا، بلکہ اس سے بھی کم کے بدلے میں۔ لوگوں نے پوچھا مولا اس سے کم کیا ہوتا؟ کہا خالی اس سے کوئی وعدہ کرے گا ایک لقمے کا اور وہ بیچ دے گا۔ اور احمق، فائدہ پہنچانے جائے گا، نقصان پہنچا دے گا۔ یہ بہت اہم جملہ ہے، کیونکہ میں احمق میں مسائل شریعت سے ناواقف کو بھی داخل کر دیتا ہوں۔ وہ پھر آج کی تقریر کے آخر میں ایک جملہ آئے گا اور کل سے وہ موضوع بنے گا۔ 3، اور قاطع رحم، جو رشتہ دار سے اپنے تعلقات کاٹ کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ اب آئیے وہ حدیث جو آج پڑھنا، یہ تو حدیث 2 دن پہلے گزر گئی، ٹھیک ہے، صرف ایک چیز اس میں سے گزری، لیکن جو اصل موضوع تھا آج چوتھے امام کے حوالے سے خاص بات جو آپ کے سامنے آئی وہ ہے امام کی دعائیں۔ ہر امام دعائیں پڑھتا، ہر امام دعائیں مانگتا، ہر امام نے ہمیں دعا کا طریقہ بتایا۔ صحیفہ کاملہ تو چوتھے ہی امام کی مشہور، یقیناً ایک صحیفہ الویہ بھی ہے، لیکن جو شہرت، جو مقبولیت اور اصل یہ جملہ اور جو راویوں کا اتھینٹک سلسلہ صحیفہ کاملہ کا ہے، وہ کسی اور کتاب کا نہیں ہے جو ائمہ کی ہو۔ صحیفہ کاملہ دعا کرنا سکھائے، ہر موقع کی دعا، ہر حوالے سے دعا۔ عید کی دعا بھی اسی میں ہے، رمضان کی دعا بھی اسی میں ہے، الوداع رمضان کی دعا بھی اسی میں ہے، والدین کے لیے دعا بھی اسی میں ہے، اولاد کے لیے دعا بھی اسی میں ہے، ہر طرح کی دعائیں، 52 دعائیں، 52-53۔ مگر یہی امام معصوم جو روزانہ صبح و شام دعا 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 اور دعا سکھا رہا، ایک عجیب حدیث آتی جو اگرچہ اللہ کے رسول کی ہے، کیونکہ امام نے یہی کہا کہ میرے جد نے یہ فرمایا، ہم تک تو چوتھے نے پہنچائی، اور پھر بعد میں جب چھٹے امام کا ایک مناظرہ ہوا بعض مسلمانوں سے، بڑا دلچسپ مناظرہ، شہید مرتضیٰ متحری کی ایک کتاب ہے بچوں کے لیے سچی کہانیاں، اس کی پہلی جلد میں جا کے پڑھ لیجئے گا، پورا مناظرہ 20 صفحے کا۔ تو چھٹے امام نے اس حدیث کو ریپیٹ کیا، چوتھے امام کی حدیث، اور وہ حدیث اگرچہ اس کا خلاصہ ہر مومن کے ذہن میں، لیکن پھر بھی امام نے فرمایا دعائیں کیے جاؤ، چوتھا امام، دعائیں کیے جاؤ کیے جاؤ کیے جاؤ کیے جاؤ۔ 5 دعا کرنے والے ایسے جن کی دعا اللہ قبول کرتا ہی نہیں۔ مجھے تمہاری دعا قبول ہی نہیں کرنا، کون؟ اللہ۔ ادعونی استجب لکم، جب وعدہ کر رہا ہے دعا کرو، میں دعا قبول کروں، وعدہ ہے اللہ کا، اور اللہ صادق الوعد، اللہ ہی کے وعدے غلط نکل آئے تو پورا دین ختم ہو گیا، لیکن اللہ کہتا ہے میں دعا قبول نہیں کروں ان 5 آدمیوں کی۔ مشہور حدیث ہے، لیکن میرا موضوع جہاں پہ ہے دیکھیے اس کے مطابق ہے کہ نہیں۔ اور 5 آدمیوں میں اب ترتیب تو مجھے یاد نہیں رہی کہ کس ترتیب سے کہا، لیکن امام نے پہلی بات وہ کہی جو 2 دن ہمارا باتوں باتوں میں موضوع بنا، تفصیل نہیں آئی، کسی پر مالی معاملات میں بہت زیادہ ٹرسٹ نہ کرنا۔ حق مومن، حسن ظن، اچھا خیال، نیک گمان، مومن کی مدد اپنی جگہ۔ دیکھیے بہت میں نے سخت لفظ استعمال کیا، ٹرسٹ، کسی مومن پہ ٹرسٹ نہیں کرنا، مومن پر بھی، کیونکہ پہلا جملہ یہ کہ اللہ دعا قبول نہیں کرتا ایسے آدمی کی جس نے کسی دوسرے کو قرضہ دیا یا مثلا کاروبار میں لگانے کے لیے پیسے دیے، نہ کوئی گواہ رکھا، نہ کوئی سند، کوئی ڈاکومنٹ نہیں، کوئی پیپر نہیں، اب بعد میں اللہ سے پکار کے کہتا خدا بندہ فلاں میرا 1 ملین کھا گیا، فلاں میرا 2 ملین کھا گیا۔ وہ جو مجرم ہے وہ معاف نہیں ہے، اس کی سزا اپنی جگہ ہے،
جو پرسوں بھی آپ نے سنا اور کل بھی تھوڑا سنا، لیکن یہ دعا اس کی قبول نہیں ہوگی، چاہے خانہ کعبہ کا پردہ تھام کے آ جائے اور چاہے وہاں دعا مانگ کے آ جائے، جہاں کے لیے اللہ نے حسین سے وعدہ لیا الاجابہ تحت قبۃ، پھر بھی دعا ہو سکتا ہے اللہ کبھی قبول کر لے، لیکن وہ جو اللہ کا وعدہ ہے تمہاری ہر دعا قبول کروں گا، یہ اس کیٹیگری سے نکل گئے۔ بلکہ اس حدیث میں امام نے خالی یہ نہیں بتایا کہ اللہ قبول نہیں کرتا، یہ بھی بتایا کہ اللہ جواب کیا دیتا ہے اس بندے کو۔ یہ اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ کہتا ہے جب غلطی تیری اپنی، قصور تیرا اپنا، کیوں نہیں تو نے گواہ رکھا، یا یہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ سن نہیں پا رہا الگ بات ہے، لیکن دعا رد ہوتی ہے، یہ آج کل ممبر سے بہت پڑھا جاتا ہے موضوع، اس میں تفصیل نہیں آتی، بس کہا یہ فلاں فلاں کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا، اس میں ایسا نہیں، اللہ جواب دیتا اور پھر قبول نہیں کرتا، تیری غلطی۔ قرآن کریم میں سب سے زیادہ لمبی آیت کون سی؟ سب سے لمبی آیت سورہ بقرہ کی آیت 284 یا 83، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا اور اخطانا سے پہلے والی پوری آیت پڑھ ڈالی۔ وہ آیت ہے کیا؟ سب سے لمبی آیت، توحید نہیں ہے، رسالت نہیں ہے، عقائد نہیں ہے، نماز نہیں ہے، لین دین میں ایک دوسرے پر، یہ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، بھروسہ نہ کرو، ہر چیز لکھوا لو، ہر چیز لکھوا لو، اور اگر یہ ہے کہ نہیں اتنا بھروسہ ہے تو بعد میں اللہ سے کمپلین نہ کرو، پھر یہ گناہ نہیں ہوا، یہ تمہاری ایک چیریٹی ہوگی۔ 1 ملین اس کو دیے، واپس کرے گا کرے گا، نہیں کرے گا ہم پلٹ کے کسی سے بھی نہیں کہیں گے، دل میں بھی شکایت نہیں کریں گے، اگر یہ جذبہ ہے تو الگ بات ہے، لیکن نہیں، خدا بندہ وہ بڑا نمازی تھا، وہ نماز زیارت عاشورہ کا پابند تھا، اس کی نماز شب ہم نے دیکھی سفر حج میں، تو ہم تو اس کو بڑا مقدس و متقی بن کے بغیر گواہ کے رقم دے بیٹھے، تمہاری حماقت، یہ باقاعدہ حماقت کا تو نہیں لفظ ہے، غلطی ہے، یہ امام نے فرمایا اور کئی اماموں نے۔ آج کے زمانے کا بہت بڑا مسئلہ، اور یار رک کے صرف ایک بات کہہ دوں، اس کی کوئی تفصیل کوئی وضاحت نہیں ہے، گھڑی کا وقت، گھڑی بتا رہی ہے کہ وقت اختتام کو ہے، وہ یہ کہ جو ابھی ہاتھی والی بات آئی تھی وہ پھر آ رہی ہے، تو مولانا وہ جو روایتوں میں ہے کہ مومن پہ اچھا گمان رکھو، مومن پہ حسن ظن رکھو، مومن پہ ٹرسٹ کرو، وہ ساری روایتیں کہاں گئی؟ یہی سوال تو میرا آپ سے کہ وہ روایتیں بھی ہیں اور یہ روایت بھی ہے، اس کی خاطر اس کو کیسے چھوڑے، اس کی خاطر اس کو کیسے چھوڑے؟ اب کیا کریں؟ اب دونوں روایتوں کو ملا کے ایک نتیجہ نکالنا پڑے گا جو ہم عام آدمی کے بس میں نہیں، اور جس کے بس میں یہ ہے اسی کو مرجع کہتے ہیں اور اسی کی تقلید واجب ہو جاتی ہے۔ مومن تو کنفیوز ہوگا نا کہ ایک جگہ یہ سنا، ایک جگہ یہ سنا، ایک عالم یہ پڑھ رہا ہے، ایک عالم وہ پڑھ رہا ہے، وہی عالم پہلی مجلس میں یہ پڑھ رہا ہے، آخری مجلس میں یہ پڑھ رہا ہے، وہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے؟ دونوں کیسے صحیح ہوں گے؟ دونوں صحیح ہوں گے، لیکن اس کے لیے اتنی دین کی سمجھ ہونا چاہیے، اور وہ سمجھ مرجع کے پاس ہے۔ پس ایک حدیث سن کے کبھی نتیجہ نہ نکالے، ایک آیت سن کے نتیجہ نہ نکالے۔ خیر، یہ تو امام، چوتھا امام دعائیں، اس کے حوالے سے بات۔ ٹرسٹ کبھی نہ کرو تو اس صورت میں کہ دے دیا سو دے دیا، جسے ہمارے یہاں قرض حسانہ کہا جاتا، اس میں کوئی کمپلین نہیں کرتا کہ میں نے فلاں کو قرض حسانہ دیا وہ واپس نہیں کر رہا، اس میں یہی کہتے دیا نہیں دیا نہیں دیا، ایک ثواب تو ملے گا نا، لیکن اگر واپسی چاہیے، اگر کاروبار میں پروفٹ چاہیے جو تم نے انویسٹ کیا، نہ بھی ملے پروفٹ، اصل رقم تو مل جائے، تو امام کہتے ہیں دعا قبول نہیں، پہلی بات۔ دوسری بات، یہ بھی بہت خطرناک، بہت خطرناک کن معنوں کہ کمی وقت میں بات کو چھیڑ دوں تو غلط فہمی نہ ہو جائے، اور نظر انداز کروں تو یہ حدیث کے ساتھ بددیانتی ہے۔ بہت جلدی ازدواجی معاملات میں شوہر، روایت شوہر کے حوالے سے ہے، لیکن جہاں جہاں اس کی شرط پوری ہو رہی ہے وہ بیوی کے لیے بھی ہے۔ کہا شوہر بہت بری اس کو بیوی ملی، زندگی اس نے اس کی عذاب کر دی، جینا محال ہو گیا،
اور وہ اللہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ مجھے اس سے نجات دلا دے، نہیں قبول ہی نہیں کروں گا تمہاری دعا. میں نے طلاق کی شکل میں اختیار تجھے دیا ہے، تو اس اختیار کو استعمال کیوں نہیں کر رہا؟ غلطی تو کر رہا اور دعا مجھ سے مانگ رہا ہے، دعا قبول نہیں ہوگی. اور یہی جہاں جہاں یہ ذرا مجھے عجیب لگ رہا ہے شہادت کی مجلس میں نکاح طلاق، اسی لیے جلدی آگے بڑھ رہا ہوں. اور جہاں جہاں یہ اختیار لڑکی کے پاس ہے، طریقے ہیں، وہاں یہی مسئلہ لڑکی کے لیے بھی کرو دعا. اللہ کہتا ہے میں یہ دعا. ہماری قوم میں ویسے ہی طلاق بہت بڑھ رہی ہے. بعض لڑکیوں کے دماغ بہت خراب ہو گئے، بعض لڑکوں کے دماغ، اچھا بعض تو کیا، لڑکوں کی تو اکثریت کے دماغ خراب ہے، کیونکہ ان نسلوں سے یہ سنتے آئے اور دیکھتے آئے کہ بیوی ایک داسی اور کنیز ہوتی ہے. اس حالت میں اتنے جلدی بات کر کے آگے بڑھنا کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو. مگر آج کی مجلس کا بار بار عنوان یہی بن رہا، ایک چیز، ایک حدیث، اس سے ایک پیغام لیجئے، فتویٰ مت لیجئے اس کے لیے مرجع کے پاس جانا ہے. یہ بات کل سے شروع ہوگی. تیسری چیز امام نے فرمایا جلدی جلدی، بھائی پڑوسی بہت خراب ہے، خدا بندہ اس سے نجات دلا دے. اس سے میں نجات دلاؤں؟ تو اپنا مکان کیوں نہیں بدل لیتا؟ یعنی جہاں مکان بدلنا آسان ہے اپنے کرنے کا کام. اب ہم نے مکان بدلا، وہاں اس سے برا پڑوسی مل گئی، پھر ہم گئے تو وہاں اس سے بھی برا، تو پھر ٹھیک ہے خدا بندہ ہم تو اپنا کام کر چکے، نتیجہ نہیں نکل رہا. لیکن خود تو عیش آرام ٹھاٹ سے اپنے کمرے میں بیٹھے، اللہ آپ کا ہر کام کر کے دے دے. یہی میرا جواب ہے انٹرنیٹ پہ مجالس سننے والے کو. اور یہ کہ آپ نے پڑھ دیا، یہ تو کل بھی پڑھا تھا، یہ تو ایک ہفتے پہلے بھی پڑھا تھا. جو مومنین اتنی دور سے آتے میں ان کے لیے پڑھ رہا ہوں. آپ ٹھاٹ سے بیٹھے سنیے مجلس، کوئی حرج نہیں. پسند نہ آئے تو تبصرہ نہ کرے. یہ مولانا آپ کیا کرتے ہیں کہ ایک چیز شروع میں آئے، تھوڑی دیر بعد، آدھے گھنٹے بعد اس کو دہراتے ہیں. میں نے کہا کہ مجمع آ رہا، تو کیا آپ کیوں نہیں آتے یہ لوگ وقت پہ؟ آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھے، پتہ نہیں کتنی دور کی ڈرائیو کر کے آ رہے، پتہ نہیں ان کو کیسا ٹریفک جیم ملا ہے، پتہ نہیں کتنے پہلے یہ گھر سے باہر نکلے ہیں، پھر بھی آتے آتے ان کو دیر ہو گئی. آپ کے لیے تو بہت آسان ہے. ڈرائنگ روم میں آپ نے ٹی وی کھولا ہوا ہے، کافی کے آپ کپ کے کپ پی رہے ہیں، ایک ہاتھ میں ہم برگر تھاما ہوا ہے. جی ٹائم پہ کیوں نہیں آتے لوگ؟ خیر یہ وہ تبصرے ہیں جو لوگوں نے کر کر کے میرا سینہ چھلنی کر دیا. خیر تو واپس کہ پڑوسی جہاں بدلنا ممکن نہیں ہے مکان، اتنا آسان بھی نہیں ہے آج کے دور میں، یا کوشش کرنے کے بعد بھی ناکامی ہوئی، وہ ٹھیک ہے مقام دعا. چوتھی چیز امام فرماتے ہیں روزی، وہ ہر ایک کو پتا رزق، کوشش نہیں دعا قبول نہیں. پانچویں چیز جس کی دعا قبول نہیں، اگر کوئی اپنے رشتہ دار کے خلاف کوئی دعا کر رہا. چوتھا امام کی حدیث، 4 دن سے کیا میں رشتہ دار کہہ رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں، کہا اس کی دعا قبول نہیں. کیونکہ یہ رشتہ داری ایک نسخے کے دو چیزیں. ڈاکٹر نے آپ کو پرسکرپشن میں 2 باتیں لکھی ہیں، دونوں کو ملائیے. بے حیائی اور گناہوں کے ماحول سے آپ اپنے آپ کو بچا کے لے جائیں گے. اور وہ جملہ جس کے حوالے سے حجت الاسلام مولانا محمد علی نقوی صاحب نے پورا اشرا پڑھ دیا، تو مجھے جو کہنا تھا میں نہ کہہ پایا، وہ یہ کہ یہی جواب ہے ظاہری مظالم کا بھی، کہ اگر دنیا میں کہیں پہ آپ ہیں اور تیر و تلوار ہی کے حملے ہو رہے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانا. زمانے کے امام کو بلا لیجئے، مسئلے حل ہو جائیں گے. ہم بلا لیں؟ ہاں آپ بلا لیں، آپ بلا سکتے ہیں، باقی آپ نے پچھلے اشرے میں سن لیا. اور یہ بھی چوتھے امام نے بتایا. مگر چوتھے امام کی حدیث کل آئی. یہ وضاحت تو رہ گئی. چوتھے امام کی مجلس میں ہمیشہ 2 راتوں میں پڑھتا ہوں، شہادت کی اور شہادت کی، کیونکہ موضوع بہت لمبا ہوتا ہے. ایک چیز یہ بتائی رشتہ دار، اور ایک چیز بتائی نماز. نماز میں کوئی کمپرومائز نہ کرنا. بیٹا کنویں میں گر جائے تو امام کی نماز جاری، گھر میں آگ لگ جائے تو امام کی نماز جاری. کنیز سے پوچھا گیا امام کا 35 سال اس گھر میں رہی، ایک رات مجھے یاد نہیں ہے کہ امام بستر پہ جا کے سوئے. تو یہ نماز اپنی جگہ خود ایک عبادت تو ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے گھروں کے لیے. اچھا آج کل جو مسئلہ لوگ بہت پوچھ رہے ہیں، قرآن وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ.
تو قرآن کی آیت ہے نا. حدیث کا نام سن کے تو بعض لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں، پتہ نہیں معتبر ہے کہ نہیں. یہ تو آیت جو میرے ذکر کے منہ موڑتا ہے اس کے لیے انکم یا رزق یا روزی کو ہم تنگ کر دیتے ہیں. یہ قرآن اعلان کر رہا، روزی کو ہم تنگ کرتے ہیں. قیامت کا عذاب چھوڑیے جو آج کا سب سے بڑا مسئلہ. اب آپ کہیں گے ہم تو نماز پڑھتے ہیں، میں وہ جملہ کہوں گا جسے لوگ غلط موقع پہ استعمال کرتے ہیں لیکن بات صحیح بھی کہ نماز پڑھیے. یہ نماز تو ہمارے ساتھ بھی پڑھ رہا تھا اور شمر بھی پڑھ رہا تھا. وہ نماز پڑھیے جو سجاد پڑھتے تھے. تو وہ کیا نماز ہے؟ وہ کل سے. لیکن اب یہ مجمع کل تو نہیں آئے گا، آج تو شہادت کی وجہ سے آ گئے اور تقریر بھی کچھ اتنے خشک ہو گئی یا بڑی بے چینی سے انتظار ہے غم کے بیان کا، اور مجھے بھی اتنا ہی انتظار. بات لمبی ہو گئی. لیکن یہ دو چیزیں. چوتھے امام کی زندگی کی 35 سال کی امامت کا خلاصہ یاد رکھیے. لوگوں کو نمازی بنائے اور لوگوں کو رشتہ دار کا حق ادا کرنا سکھائے. کیونکہ یہ دو نیکیاں نہیں ہیں، یہ وہ شیلڈ ہے، یہ وہ ڈھال ہے، یہ وہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو ویکسینیشن دیا جاتا ہے آنے والی بیماریوں سے بچنے کے لیے. یہ وہ ویکسینیشن ہے جو آپ کو باقی تمام گناہوں سے بھی بچائے گا. یہ پوری زندگی امام کی اسی میں گزری. مگر یہ سننے کون آئے گا امام کا واس، یہ نصیحت. امام جو یہ پیغام دے رہے ہیں تو بڑا مسئلہ ہے سنایا کیسے جائے. اس کے لیے امام نے اس کے لیے بھی امام نے صف اعضا بچھا دی. صف اعضا پہ تو تم آؤ گے. تم ہر نیکی چھوڑ سکتے ہو، حسین کا غم نہیں چھوڑ سکتے. تم ہر چیز بھول سکتے ہو جو تمہارے ڈی این اے میں اور جینز میں شامل ہے. کربلا 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 وہ نہیں بھول سکتے. تو وہ نماز اور وہ صلہ رحمی تو ایک مشن تھا گناہوں سے روکنے کے لیے. عزاداری وہ طریقہ تھا جس کے ذریعے سے ایک طرف مومن غم اہل بیت کرتا ہے، دوسری جانب یہ سارے پیغام سنتا. دیکھیں اب یہ پیغام آج آپ اس طالب علم کی زبانی بھی صف اعضا کی وجہ سے سن رہے ہیں. یہاں پہ آ کے آپ بیٹھے، یہ حسین کی برکتیں ہیں کہ خالی 10 محرم 61 ہجری کو اسلام کو نہیں بچایا، قیامت تک کے لیے اسلام کو بچایا. قرآن یہیں سے ملتا ہے، حدیث یہیں سے ملتی ہے، فقہ یہیں سے ملتی ہے، دین یہیں سے ملتا ہے، شریعت یہیں سے ملتی ہے، طہارت یہیں سے ملتی ہے، تقوی یہیں سے ملتا ہے، عبادت یہیں سے ملتی ہے، کردار کی پاکیزگی یہیں سے ملتی ہے، جنت یہیں سے ملتی ہے، دعائے فاطمہ یہیں سے ملتی ہے. یہ وہ احسان ہے حسین کا کہ قیامت تک کے لیے انسانیت اس احسان کا حق ادا نہیں کر سکتی. سجاد نے اس صف اعضا کو بھی بچھایا. اور یقیناً جب میں آپ حضرات کو دیکھتا ہوں، آپ حضرات کو حالات اور ماحول کو دیکھتا ہوں، آپ حضرات سے میری مراد واقعاً آپ حضرات اور یہ خواتین جن کو دیکھ تو نہیں رہا ہوں لیکن ان کا وجود محسوس کر رہا ہوں، دل سے دعا نکلتی ہے کہ دنیا کے موجودہ حالات میں اور بہت زیادہ ماحول کی پریشانیوں میں پورا دن محنت کرنے کے بعد چلے 7 محرم سے 10 محرم کا ایک مجمع ہوتا. یہ مجمع تو وہ نہیں ہے نا. آج تو 24 محرم ہے، کل بھی اتنا ہی مجمع تھا، پرسوں بھی اتنا تھا. اس صف اعضا پہ آپ اتنی زحمتیں اٹھا کے بیٹھتے ہیں. لیکن جو میں نے آخری لفظ کہا نا، یہ ساری زحمتیں ختم ہو جاتی ہیں جب صرف اتنا سا یاد آتا ہے کہ دعائے زہرا ہم کو مل گئی. اور جہاں اب آپ نے اپنا وقت، اپنا آرام، میں نے کہا نا 4 دن کے لیے ایام اعضا میں نکلنا وہ بھی ایک بڑی بات، لیکن 2 مہینے مسلسل آپ کا آنا اور جن حالات میں آپ آ رہے ہیں میں بھی جانتا ہوں. بس اب صرف ایک مسئلہ اور ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف متوجہ کرنا. بہرحال دین کا کام ظاہری اعتبار سے دولت خدیجہ کے بغیر نہیں چل سکتا. خدیجہ کی پاک اور پاکیزہ اولاد. ایک بار پھر مجلس کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ چوتھے امام بوسہ دیتے ہیں اس کو جو کچھ امام سے لے کے جا رہا، یہ میرے مال کو یہاں سے وہاں منتقل. اور اسی موقع پر میرا ایک جملہ جو میں
تقریباً ہر سال 24 محرم کی مجلس میں دہراتا ہوں، اور کبھی تو اس جملے کا پہلا آدھا حصہ اس پہ اشرا بھی ہوتا ہے۔ حالات اور واقعات ہر امام کے الگ ہوتے ہیں، اسی وجہ سے کوئی کاظم بنا جبکہ ہر امام کاظم، کسی کا لقب رضا پڑا جبکہ ہر امام رضا، کسی کا لقب صادق پڑا جبکہ ہر امام صادق ہے، وہ اپنے زمانے کے حالات کی وجہ سے۔ مگر چوتھے امام کے حالات اگر آپ دیکھیے گا تو سب سے زیادہ چوتھے امام کے حالات کی میچنگ اور مطابقت ہے زمانے کے امام سے۔ میری مجلسیں اس سے پہلے بھی امام بارگاہ علی رضا میں اس دعوے کی دلیل کے طور پر ہوئی۔ حالات دیکھیے باقی ساری چیزیں چھوڑیے، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، اختصار بھی نہیں، ایک جملہ، باقی ساری باتیں چھوڑیے، حالات تو بعد میں شروع ہوں گے۔ دونوں کی ماؤں کا واقعہ پڑھ لیجئے، آپ فرق بھی نہیں محسوس کر پائیں گے یہ شہر بانو کا واقعہ ہے کہ یہ نرجس خاتون کا واقعہ۔ وہاں سے زمانے کا امام اور چوتھا امام حالات، لیکن غم کے اعتبار سے چوتھے امام کے حالات وہ زندگی کے واقعات اور یہ غم کے واقعات سب سے زیادہ اگر کسی سے ملتے ہیں تو اسی فاطمہ زہرا سے، جس کی خوشنودی کے لیے ابھی آپ میں سے ہر ایک نے اپنی استطاعت کے مطابق دیا، یا جو آپ کے آج اس وقت آپ کی جیب میں۔ مصائب کے اعتبار سے سب سے زیادہ اگر آپ کو میچنگ نظر آئے گی تو فاطمہ اور سجاد میں۔ پہلی چیز جو ابھی میں نے عرض کی، یہ صف عذاب بچھائی سجاد نے، مگر کس کی مدد سے؟ اور جس صف عذاب پر خالی سجاد آ کے نہیں بیٹھتا، کیونکہ وقت خاصا گزر گیا ہے، میں روایتیں بہت ہی مختصر کر رہا ہوں، ضرورت بھی نہیں ان روایتوں کی تفصیل۔ آتا ہے راوی مولا بیٹے کی شادی ہے، شرکت فرمائیے، کہا کربلا کے واقعے کے بعد ہمارے گھرانے سے شادیوں میں شرکت کا رواج ہی اٹھ گیا، تو مولا پھر کیسے بلاؤں اپنے گھر میں؟ کہا میرے بابا کی مجلس کر۔ اس نے مجلس کا اعلان کر دیا، اب مجلس ہوئی، مجمع آ کے بیٹھ گیا۔ اب وہ گھر سے باہر نکلا، اچھا مدینہ کوئی بہت بڑا شہر نہیں کہ جا کے امام کو لاؤں، دروازے پہ امام خود سے کھڑے، تڑپ کے کہا مولا میں تو آپ کو لینے جا رہا تھا۔ فرمایا جہاں میرے بابا کا ذکر ہو ضرورت نہیں ہے کوئی مجھے آ کے بلائے، دنیا میں جہاں بھی حسین کا ذکر ہو۔ خیر امام کو ممبر کے قریب لا کے بٹھایا گیا، مصائب بھی خطیب نے ایسے پڑھ دی، اکبر، دیکھیں اکبر کربلا کا وہ شہید ہے، ایک جملہ میں نے شاید پہلے دن کہا تھا، لاشا اٹھانے سے پہلے حسین کے بال سفید تھے، اکبر کا لاشا اٹھایا تو سر و داڑھی کے بال پہلے کالے تھے، سر و داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔ اب جو مصائب پڑے کسی کو کسی کا ہوش نہ رہا، مجلس ختم۔ بہت مشہور روایت ہے، لیکن پھر ہر سال شہادت پہ یاد آ جاتی۔ بانی مجلس قریب آیا، مولا تو ہیں نہیں، کہاں ہے؟ دیکھتا چلا جہاں آنے والوں نے جوتیاں اتاری اس کے قریب، غشی کے عالم میں پانی چھڑکا، مولا آپ یہاں کیوں آ گئے؟ کہا جیسے ہی بابا کے مصائب شروع ہوئے جنت سے اتر کے میری دادی فاطمہ زہرا آ رہی، وہاں آ کے بیٹھی جہاں عزاداروں کی جوتیاں ہیں، اور بال کھول کے ان سب کے لیے دعا کر رہی ہیں۔ آپ کے لیے دعائے زہرا، ان محترم خواتین کے لیے دعائے فاطمہ، مگر اکیلے نہیں، سجاد کے ساتھ۔ معصوم کی ایک حدیث، ابھی تک تو بات میرے اندازے تھے، اب سند، البکاؤن خمس، آدم سے لے کے قیامت تک رونے والے تو 5 ہی گزرے۔ چوتھے نمبر پہ کہا کہ میری جدہ فاطمہ، 5ویں نمبر پر کہا میرا دادا سجاد۔ نام انہی دو کا لیا، فاطمہ اور سجاد، اور اس طرح سے یہ دونوں ہر منزل پہ ساتھ ہیں۔
کہ تاریخ میں ایک فقرہ آیا، جب رسول اللہ کے بعد فاطمہ اپنے بابا کا ماتم کرتی تھی نا، تو روزانہ فجر کی نماز کے بعد عصا ہاتھ میں لے کے جنت البقیع کے پیچھے چلی جاتی تھی جہاں بیت الحزن ہے۔ حسین کا ہاتھ تھاما ہوا ہے حسن ماں کے ساتھ، پورا دن وہاں بیٹھ کے ماتم کرتی ہیں، مجلس پڑھتی ہیں، شام کو عصا ہاتھ میں لے کے آ جاتی ہیں۔ اب مجھے تو نہیں پتا کہ پورا دن مجلس میں کیا پڑھتی ہیں، اتنا یقین ہے کہ اپنا لکھا ہوا نوحہ تو خود پڑھتی ہوں۔ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیا لیا۔ لیکن ایک بار میں نے تاریخ لکھنے والے سے کہا رک جا، مجھے یہ بتا دے کہ تو نے کیا لکھ دیا۔ فاطمہ عصا ہاتھ میں پکڑ کے جاتی ہیں، عصا تھام کے واپس آتی ہیں۔ عصا تو بڑھاپے کی نشانی ہے۔ شہزادی کی عمر 80، 75، 70، جواب ملا فقط 18 سال کی تھی فاطمہ۔ 18 سال میں اتنی ضعیف اور کمزور و بوڑھی ہو گئی، بغیر عصا کے نہیں چل سکتی ہے۔ جوانی میں بوڑھا ہوتے کسی اور کو بھی دیکھا ہے آپ نے؟ حسینی قافلہ واپس آیا اور ایک مرتبہ محمد حنفیہ اپنے جوان بھتیجے کو تلاش کرتے ہوئے چلے، قافلے میں داخل ہوئے۔ اب یہاں تک مسائل پہلے بھی سنے، آگے بڑھانا۔ ایک بار قافلے میں داخل ہوئے، 24 سال کا جوان بھتیجا تو کہیں نظر نہیں آ رہا، ایک 70-80 سال کا بوڑھا آدمی ضرور نظر آیا۔ سر کے بال سفید، داڑھی کے بال سفید، بھویں سفید، چہرے پہ جھریاں، کمر جھکی۔ اچھا ایسا تو کوئی حسین کے ساتھ گیا بھی نہیں تھا مدینے سے، لیکن خیر آگے بڑھے۔ محمد حنفیہ سے بھی زیادہ عمر ہے، کہا ہے مرد بزرگ یہیں کہیں میرا جوان بھتیجا سجاد ہوگا۔ ابھی اتنا کہا تھا، وہ بوڑھا کہتا ہے چچا انا علی ابن الحسین، میں ہی تو آپ کا بھتیجا سجاد ہوں، آپ نے مجھے نہیں پہچانا۔ فاطمہ سے کوئی پوچھے شہزادی آپ جوانی میں بوڑھی کیسے ہو گئی، مختلف جواب دیں گی۔ دروازہ جلا، کوڑا پڑا، محسن مارا گیا، سجاد نے کوئی تفصیلی جواب نہیں دیا۔ مولا آپ کیسے جوانی میں بوڑھے ہوئے؟ صرف ایک جملہ کہا، الشام الشام الشام۔ یہ شام ہے جس نے سجاد کو جوانی میں بوڑھا کر دیا۔ مگر سجاد اور فاطمہ کے مصائب ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ آج کی رات کربلا کے واقعے کے 35 سال بعد میرے مظلوم امام کو زہر دیا گیا، میرا چوتھا امام آج شہید ہوا۔ کل صبح 5ویں امام نے اپنے بابا کو غسل میت دیا، غسل خانے سے 5ویں امام کے رونے کی آواز آئی۔ غسل دے کے باہر آئے، لوگوں نے ہاتھ جوڑے، مولا غسال میت کو غسل دیتے ہوئے نہیں روتا، آپ کیوں رو رہے تھے؟ کہا جب میں نے غسل میت کا پانی ڈالنے کے لیے کرتا اتارا تو گلے پر 35 سال بعد بھی اس توق خاردار کا زخم نظر آیا جو 1 سال میرے بابا کے گلے میں پڑا رہا۔ لیکن یہ روایت پڑھ کر فوراً میرے ذہن میں پوری روایت آ گئی۔ غسال غسل خانے میں نہیں روتا، 3 ہی مرتبہ رویا، تینوں اس خاندان کے واقعے ہیں۔ یہ تو تیسرا موقع۔ پہلا کیا تھا؟ مولا علی فاطمہ کو غسل دیتے ہوئے رو رہے ہیں، زینب نے بابا کے رونے کی آواز سنی، غسل دے کے باپ باہر آیا، دامن پکڑ کے کہا بابا اماں کی میت کو غسل دیتے ہوئے کیوں رو رہے تھے؟ کہا بیٹی جب میں نے غسل میت کا پانی کمر پہ ڈالا تو اب تک 95 دن پہلے کے کوڑے کا زخم نظر آ رہا۔ نہیں، آپ اس سے بھی زیادہ روئیں گے جب پہلے اور تیسرے رونے کے بیچ کا رونا سنیں گے۔
اور بھیت کا رونا کون سا ہے؟ جب زندان شام میں ننھی سکینہ، زندان شام میں ننھی سکینہ کو غسل دینے کے لیے غسالہ کو بلایا گیا، ارے چیخیں مارتی بھی باہر آ گئی۔ اور اگر آپ وہ روایت ذہن میں رکھے تو میرے آخری جملے، اس سجاد نے ننھی بہن کو جب دفن کیا تو بظاہر اکیلے تھے، مگر کوئی مدد کے لیے آیا تھا نا۔ تو وہی روایت آج کے لیے بھی کہ 25 محرم کو امام باقر چوتھے امام کا جنازہ لے کے چلے، بقیع میں قدم رکھا، لوگوں نے کہا مولا کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، کہا یہ میری دادی فاطمہ ہے جو اپنے سجاد کا ماتم کرنے آ گئی، خالی ماتم کرنے نہیں، میں نے خود ایک خطیب سے سنا، خالی ماتم کرنے نہیں، جب ایک بار امام باقر باپ کی میت کو قبر میں اتار رہے ہیں، ایک مرتبہ قبر سے 2 ہاتھ باہر آتے ہیں، فاطمہ کی آواز آتی ہے، باقر بیٹا تو اکیلا سجاد کو قبر میں نہ اتار، سجاد کو میرے حوالے کر۔ فاطمہ سجاد کو لینے آئی ہے، ماتم سجاد، واہ سجادہ واہ سجادہ، ماتم